قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة في مقام الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آواز بلند ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا جدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، اتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، ہے ارض و سماوات میں شہرہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ نوکے سنا پہ شاہ نے قرآن جو پڑھا، ارے اتنا وہ باکمال تھا پڑھنا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ سر تن سے جو جدا ہوا وقت نماز میں، سر تن سے جو جدا ہوا وقت نماز میں، بے مثل تھا جہان میں سجدہ حسین کا۔ فرمایا مصطفیٰ نے الحسین منی وانا من حسین، فرمایا مصطفیٰ نے الحسین منی وانا من حسین، تو جسم ایک جان ہے رتبہ حسین کا۔ اور سنو اے یزیدیو اے سالمو، غور سے سنو، ہوتا رہے گا تا ابد چرچا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے اور لہراتا رہے گا تا ابد پرچم حسین کا۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام معززین سامعین و محتشمین، آج کی محفل بالخصوص صدر محفل، بانی محفل، شمع محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر خلوص و وفا، پاسبان مسلک احمد رضا، صوفی فلسفہ، بقیت الصلحاء، یادگار اسلاف، ولی ابن ولی حضرت صوفی پیر محمود حسین چشتی نظامی دامت برکاتہم القدسیہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر خلوص و محبت حضرت صوفی سجاد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے والد گرامی ولی کامل کے خلیفہ مجاز پیر طریقت عزت مآب محترم المقام واجب الاحترام پیکر خلوص و محبت پیکر عز و انکسار حاجی صوفی ناصر علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علی نبی اولاد علی پیر سید مسعود احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس سلسلے سے جملہ وابستگان، جملہ مریدین، محبین، معتقدین، جملہ خادمین اور دور دراز قرب و جوار سے جو بھی تشریف لائے، اللہ رب العزت سب کا آنا، ذکر پاک سننا سنانا قبول فرما کر بروز حشر ہم سب کے لیے اس پاک محفل کو ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے اسی لیے مختصر خطبہ اور مختصر اشعار پڑھے۔ آج شب عاشور کی رات ہے، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر امام علی مقام۔ ابتدا کرتے ہیں امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، محیل المشکلات، ابو تراب ابو الحسن مولا کائنات حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کی یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کرنے والوں کو ملتا کیا ہے؟ یہ جس کا عقیدہ ہو کہ مولا علی مشکل کشا، تو یہ عقیدہ فائدہ کتنا دیتا ہے اور اس عقیدے میں جان کتنی ہے، اس بڑے پیارے واقعے کے اندر سماعت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم سے محبت کا دعویٰ ہے یا پھر واقعتاً محبت بھی ہے؟ اس نے دست عرض کی حضور خالی دعویٰ نہیں ہے بلکہ محبت بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آنکھیں بند کرو۔ اب اس نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو۔ جیسے ہی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ نئی سرزمین، نئی رنگ و نسل کے لوگ اور نیا ماحول وہاں پر ہے۔ کیونکہ آپ سعودیہ جائیں، ترکی جائیں یا یورپ کے اندر جائیں تو جہاں بھی آپ جائیں گے مختلف رنگ و نسل کے لوگ آپ سے ملیں گے اور مختلف ہی علیحدہ سا ماحول ہوگا۔ سامنے ہی گوشت کا پھٹا تھا، عیسائی گوشت بنا رہا تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہمارا تعارف نہ بیان کرنا، جاؤ اس سے گوشت لے کر آؤ۔ وہ گیا، اس نے کہا کہ یار ہمارے لیے گوشت بنا دو۔ اس نے کہا بنا تو میں دوں، آپ پردیسی معلوم ہوتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا حضور میں مدینہ سے آیا ہوں۔ وہ پھٹے والا ادب سے نیچے اترا، اس نے کہا کہ آنے والے تیرا بڑا احسان تو اس شہر سے آیا ہے، اس علاقے سے آیا ہے جہاں میرے مولا علی رہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ پھر گوشت لے کر کیا کریں گے؟ اس نے کہا میرا اور میرے مہمان کا جو میرے ساتھ ارادہ ہے ہم بنائیں گے کھائیں گے۔ اس نے کہا مہربانی کریں آج آپ میرے مہمان بن جائیں، میرے مولا کے شہر سے آئے ہیں۔ مولا کائنات نے اشارہ فرمایا اس کی مہمان نوازی قبول کر لو۔ اب جیسے ہی وہ آپ دونوں کو گھر لے کر آیا، اس نے کہا حضور آپ آرام کریں، وہ آپ کی جو چہرہ انور ہے اس سے واقف نہیں ہے، صرف محبت کرنے والا ہے، نام سنا ہے۔ اور یاد رکھیں لازم نہیں ہے کہ جس سے آپ کا پیار ہو، آپ کی الفت ہو کہ آپ نے اس کا دیدار بھی کیا ہو۔ حضرت اویس قرنی جیسا عاشق دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن ساری زندگی دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، اس لیے بظاہر اس لیے صحابی بھی نہیں بنے، خیر الصحابی بنے، یہ لقب ملا آپ کو، اس کی بھی وجہ ہے، لیکن ہم کو اس طرف جانا نہیں ہے۔ اب مولا کائنات اور آپ کا جو محبت کرنے والا ہے آپ آرام فرما ہیں۔ ان کی تھی دشمنی، ان کے بچے کھیلنے کے لیے گئے، دشمنوں کے ہتھے آ گئے، انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ جیسے ہی اپنے پھٹے کا کام ختم کر کے گھر پہنچا تو جیسے ہی یہ پہنچا بچوں کی لاشیں بھی آ گئی۔ اب گھر کے سامان دے کر گیا تھا، کھانا تیار ہے۔ اس نے گھر والے سے کہا کہ میرے مولا کے شہر کے مہمان آئے ہیں، اب ان کے سامنے رونا بھی نہیں ہے، شکوہ بھی نہیں کرنا، شکایت بھی نہیں کرنی اور ان کی مہمان نوازی بھی کرنی ہے۔ کفن یہ بات میں ہوتا رہے گا۔ ساتھ والے کمرے میں بچوں کو لٹا دیا گیا۔ جیسے ہی اس نے کھانا لگایا، اس نے کہا آپ کو مخاطب کر کے حضور کھانا تناول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یار کھانا تو ہم کھائیں گے، لیکن تیرے جانے کے بعد تیرے بچے ہم سے ملنے آئے تھے اور ان بچوں کا ہمارے ساتھ دل لگا، ہمارا ان کے ساتھ دل لگا، بچوں کو مزہ آیا۔ بچے جاتے وقت کہہ گئے تھے کہ حضور آج کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا ہم نے کھانا ہے تیرے بچوں کے ساتھ۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور بچے ہیں، بچوں کو بات بھی بھول گئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا بچوں کو بھولی ہے، ہمیں نہیں بھولی۔ اس نے کہا حضور والا کرم فرمائیں، بچے ہیں باہر سے کھا کر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ ان کی مرضی، وہ باہر سے کھا کر آ جائیں لیکن ہم ان کا انتظار کریں گے۔ اس نے کہا حضور پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہم انتظار کر لیں گے۔ اس کے صبر کا بندھن ٹوٹا، آنکھوں سے آنسو گرے، آخر تھا تو باپ۔ اس نے کہا یا حضور اگر آپ سن سکتے ہیں تو پھر سنیں،
میرے بچوں کو دشمنوں نے قتل کر دیا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا جہاں تیرے بچے موجود ہیں وعدہ جو کیا تھا وہیں لے چل۔ اب وہ آپ کو لے کر گیا تو میرے مولا نے ان بچوں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا اے ملک الموت تجھے پتہ نہیں تھا ان بچوں نے وعدہ علی سے کیا ہے، پھر بھی تو نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت پاک علی کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک سے ان بچوں کی روح پلٹی، بچے اٹھ کر بیٹھے، وہ بندہ آپ کے قدموں میں گیا، اس نے کہا حضور میں سمجھ گیا، میں کرتا تھا آپ سے محبت، کرتا تھا آپ سے پیار، آپ نے معنی سمجھا دیا ہے، آپ وہ مشکل کشا ہیں، مشکل بعد میں آئی ہے، مشکل کشا پہلے آ گیا ہے۔ پیار کریں، عقیدت کریں، محبت کریں۔ رب کعبہ کی قسم یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا۔ میرے پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے تشریف لا رہے ہیں، سخت ترین گرمی کا موسم۔ میرے آقا نے قیام کیا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین شدت کی پیاس لگی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا کہ کسی کے علم میں ہے یہاں کوئی کنواں ہو؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں ہے، پانی بھی بڑا میٹھا ہے، ٹھنڈا بھی بڑا ہے، ذائقے میں بھی لاجواب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں جنات کا قبضہ ہے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ سے فرمایا کون ہے وہ جو پانی لے کر آئے؟ 10 صحابہ کھڑے ہوئے، پاک نبی نے فرمایا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ پانی لینے گئے تو کنویں کے قریب کیا دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، سر لٹکے ہوئے ہیں، کسی سے خون جاری ہے، کسی کی ہڈیاں وسیدہ ہو چکی ہیں اور عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ آوازیں سنی تو ان کے دل دہلے، یہ واپس پلٹے، پاک نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو لاشیں لٹکی ہوئی ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں، وسیدہ ہڈیاں ہیں اور بڑی اعلیٰ قسم کی آوازیں آتی ہیں، اس سے دل دہل جاتا ہے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی لینا ہے تو یہیں سے لینا ہے۔ پاک نبی نے فرمایا صحابہ کے مجمع سے کہ حضرت علی پاک کھڑے ہو جائیں۔ پاک علی کھڑے ہوئے، پاک علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی پانی لے کر آؤ، اور تمہیں کتنے بندے چاہیے؟ پاک علی نے مسکرا کر فرمایا یہی 10 بندے آقا مجھے عطا فرما دیں، یہی 10۔ وہ کہنے لگے یا علی آپ کی بات سے انکار کوئی نہیں ہے، جان بھی حاضر ہے، لیکن ہمارے دل ڈر چکے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ان کا سرا آپ نے فرمایا چادر کا سرا سب پکڑ لیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، اب میں جانوں اور جنات جانیں۔ پاک علی پہنچے تو اندر سے آوازیں آنے لگی۔ اب ایک دن بول کر کہنے لگا یا علی اندر نہ آنا، اندر 1 نہیں 2 نہیں 50,000 کی جماعت ہے، اندر سوچ سمجھ کر آنا۔ آپ نے فرمایا جو سوچے اور سمجھے اور وقت لے اسے علی نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا ہم وہ ہیں، ہم جو چاہیں گے سو کریں گے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہر حال میں پورا کریں گے۔ پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ڈول ڈالا نیچے، جیسے ہی ڈول نیچے گیا انہوں نے رسی کاٹ دی۔ پاک علی نے فرمایا کہ تم نے پہلی بار کیا ہے اب دوبارہ نہ کرنا۔ جب دوبارہ نیچے ڈول ڈالا پھر رسی انہوں نے کاٹ دی اور اندر سے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ آپ نے فرمایا 2 بار تم یہ وار کر چکے ہو، اب علی پر تیسری مرتبہ وار نہ کرنا۔ اندر سے پھر ہنسی کی آوازیں آئیں، انہوں نے پھر تیسری بار یہی کام کیا۔ جیسے ہی آپ نے ڈول نیچے لٹکایا انہوں نے رسی کاٹ دی، ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ مولا کائنات نے رسی اپنے پاک جسم اطہر کے ساتھ باندھی۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، نبی کے صحابہ انتظار کرو۔ آپ نے فرمایا اب علی خود جا رہا ہے۔ نیچے پہنچے
چند لمحے گزرے، آواز آئی کلمہ پڑھنے کی، صحابہ بول کر کہنے لگے یا علی کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا آدھے واصل جہنم ہو چکے ہیں، آدھوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آدھوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ 25,000 واصل جہنم ہوئے، آدھوں نے کلمہ پڑھا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا آپ باہر تشریف لائے، جنات سے آپ واپس تشریف لائے تو صحابہ کہنے لگے یا علی اب نیچے والوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک جن ہے، نام ہے ظافر، ہم نے اس کو یہاں سردار بنایا ہے، اس کی یہاں پر ڈیوٹی لگائی ہے، آج کے بعد یہ کنواں وقت ہے، ہر آنے والا ہر زائر اس کی خدمت بھی ہوتی رہے گی، مہمان نوازی بھی ہوتی رہے گی اور ہمارا لنگر بھی جاری ہوتا رہے گا۔ سب اب آپ درود پاک